بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ تین آیات ہیں جن میں توحید کا بیان بھی اور آخرت کا بیان بھی، اور تینوں آیات میں رب کائنات کے تعلق سے کلام آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد میں شکر کا پہلو بھی ہے، تعریف کا پہلو بھی ہے۔ رب ہے وہ اللہ تمام جہانوں کا، ہر ایک کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا۔ یہ اللہ کا پہلا تعارف۔ انتہائی رحم فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف۔ اور بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ آخرت کے عقیدے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اصل معنی میں جو اظہار ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، اور جتنا ہم سمجھ کے تلاوت کریں گے اللہ کی نعمتیں بھی یاد رہیں گی، اس کی عظمت دل میں پیدا ہوگی۔ جتنا سمجھ کے تلاوت کریں گے بدلے کے دن کا یقین ہوگا، ہمارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اگلی آیت، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کا تعارف ملا، وہ ہمارا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کروڑ کروڑ نعمت عطا فرمانے والا ہے، تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ اور یہ عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، تو کہہ رہے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے توفیق بھی اللہ سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ سیدھا راستہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ مگر ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کی انتہا کیا ہے؟ اللہ جنت تک بندے کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ، اہل جنت جب جنت پہنچیں گے نا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں ہے، تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس سے یہاں تک کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ تو اتنے ہم ہدایت کے محتاج ہیں کہ اللہ سے بار بار مانگیں، دل کی گہرائیوں سے مانگیں۔ صراط مستقیم کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن کریم سیدھا راستہ ہے۔ البتہ صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ ہدایت یافتہ افراد کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ سب سے بڑھ کر انعام انبیاء علیہ السلام پر ہوا، اور انبیاء علیہ السلام کے امام محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ قرآن بھی ضروری، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا بھی ضروری۔ پھر اللہ کا انعام انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر ہوا۔ یہ ذکر سورہ نساء آیت نمبر 69 میں آتا ہے۔ مزید بھی بتایا جا رہا ہے آگے، غیر المغضوب علیہم، نہ وہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، یعنی ان میں اللہ ہمیں شامل نہ کیجیے گا جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد شریف میں روایت ہے کہ یہود پر اللہ کا غضب ہوا اور نصارہ وہ گمراہ ہوئے۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے وہ کیا کرتوت ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، گمراہ ہو گئے، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی مستحق ہوں اور ہدایت پر بھی گامزن رہیں۔ یہ جب سورہ مبارکہ کی تلاوت مکمل کرتے تو ہم پڑھتے ہیں آمین۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ کتنی پیاری بات ہو جائے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھے اور آپ کو یاد ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی گزارش کروں، بڑی خوبصورت سی ایکٹیویٹی ہو جائے گی۔ اگر ہم کوشش کریں، تلاش کریں، سورۃ الفاتحہ میں تقریباً 80% الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اگر وہ یاد کر لیں تو نمازوں میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے سورۃ فاتحہ؟ اللہ اور بندے کا باہمی تعلق، اس کا تذکرہ۔ کیا ہے سورۃ فاتحہ؟ دعا کرنے کا سلیقہ بھی آ گیا، پہلے اللہ کی عظمت بیان کرو اور پھر اللہ کے حضور دعا بھی کرو۔ کیا ہے سورۃ فاتحہ؟ توحید کا بیان، آخرت کا بیان، رسالت کا بیان۔ کیا ہے سورۃ فاتحہ؟ ہم بندے ہیں، یاد رہے بندہ بندہ ہے، اور بندگی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اور کیا ہے سورۃ فاتحہ؟ یاد رہے کہ جنت میں داخلے تک ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔